مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الشیخ الامام الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی عنہ قال باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان رضي الله موقوفا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته وبه قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن عوف الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هذا حديث غريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين اما بعد باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت میں پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ ویسے تمام نمازوں کی فضیلت ہے لیکن فجر اور عشاء کی خاص فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، فجر کا وقت بھی اور عشاء کا وقت بھی، اس اعتبار سے کہ فجر کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اٹھنا آنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے پر عشاء رات کا وقت ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد العشاء فی جماعت کان له قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان له کقیام لیلۃ۔ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جماعت میں شریک ہوتا ہے، کان لہو قیام نصف لیلۃ، تو اس کے لیے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ قیام کے معنی عبادت، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، مراد ہے عبادت کے لیے کھڑا ہونا، اسی سے قیام اللیل آتا ہے، رات میں کھڑا ہونا، تہجد کے لیے قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز میں شریک ہوتا ہے جماعت میں، کان لہو قیام نصف لیلہ، اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ہے۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت، اور جو آدمی عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، شریک ہوتا ہے، کان لہو کقیام لیلۃ، تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے کہ پوری رات قیام اور عبادت، یہ فضیلت ہے۔
وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وانس وعمر ابن رويبة وجندب ابن عبد الله وابي بن كعب وابي موسى وبريدہ، ان سب حضرات سے اس سلسلے میں روایات آئی ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن صحیح، وقد روی هذا الحدیث عن عبد الرحمن ابن ابی عمرو عن عثمان موقوفا وروی من غیر وجہ عن عثمان مرفوعا، یہ حدیث موقوفاً بھی روایت کی گئی ہے، مرفوعاً بھی روایت کی گئی۔ عبد الرحمن ابن ابی عمرو نے اس کو عثمان غنی سے موقوفاً روایت کیا ہے، یعنی حضرت عثمان کے قول کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن متعدد طرق سے یہ حضرت عثمان سے مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے۔ ورویہ من غیر وجہ، غیر وجہ مانے بہت سارے طریقوں، بہت ساری سندوں کے ساتھ حضرت عثمان سے اس کو مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ بعض روایتیں ایسا کہ مرفوعاً بھی آتی ہیں، موقوفاً بھی آتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نقل کرتے ہیں، یہ مرفوع ہو گئی، لیکن کسی موقع پر وہ اسی بات کو حضور کے حوالے کے بغیر بیان کرتے ہیں تو یہ ہو گئی موقوف۔ اب مثلا یہ حدیث ہم نے پڑھی جس میں آیا من شہید العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلہ الی آخری، یہ حضرت عثمان غنی نے کبھی تو بیان کیا مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، حوالہ دیا حضور کا، یہ مرفوع ہو گئی، لیکن کسی موقع پر انہوں نے حضور کے حوالے کے بغیر بھی بات کہہ دی، کہا کہ بھائی جو آدمی عشاء میں شریک ہوتا ہے اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، جو آدمی فجر عشاء دونوں میں شریک ہوتا ہے اسے پوری رات کا اجر ملتا ہے، یہ موقوفاً آ گئی۔ اب بعض راویوں نے جنہوں نے ان سے مرفوعاً سنا اس کو وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو موقوفاً سننے والے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے۔ اگر دونوں کی سندیں پکی ہیں، دونوں کے راوی بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کبھی انہوں نے مرفوعاً اس کو روایت کیا تھا اور کبھی موقوفاً روایت کیا، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے محمد بن بشار سے روایت کیا اور اس کی سند کو پہنچایا جندب بن سفیان تک۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس میں جماعت کا ذکر نہیں ہے، من صلی الصبح، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، غالباً امام ترمذی اس کو محمول کر رہے ہیں کہ جب پڑھتا ہے تو جماعت سے پڑھتا ہے، یہی مطلب ہوگا، اس لیے اس کو اس باب میں لائے۔ من صلی الصبح، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اللہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی کفالت کرتے ہیں، اس طرح اللہ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ آگے فرمایا فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، لہذا تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی ذمہ داری میں اللہ سے خلل نہ ڈالو۔ فلا تخفر اللہ، تخفروں کے اصل معنی آتے ہیں نقصان پہنچانا، کمی کر ڈالنا، خلل پہنچانا، خلل ڈال دینا، یہ معنی آتے ہیں۔
لہذا اللہ کی اس ذمہ داری میں تم خلل انداز نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھ لیا تو اس آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ ٹھیک رہو، اس کی رعایت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم فجر پڑھ لینے والے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر ڈالو جو اللہ کی ذمہ داری میں خلل ڈالنے والی، کسی نے اس کو گالی دے دی، کسی نے کوئی بکواس کر ڈالی، یا اس کو مارا، یا اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دی، تو یہ اللہ کی ذمہ داری میں خلل ڈالنے کی طرح ہے۔ اسے فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں وہ ہوتا ہے، اسے تم اللہ کی ذمہ داری میں خلل نہ ڈالو۔ یہی ہے خلل، اسے گالی دے دینا، برا بھلا کہنا، بدسلوکی کرنا، یا اور کچھ اس طرح کی حرکت کرنا، یہ سب اللہ کی ذمہ داری کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے فجر کی نماز پڑھنے والے کی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے، حضرت بریدہ الاسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ نے کہا کہ بشارت سنا دو۔ بشر، بشارت کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانا، اچھا پیغام دینا، کسی کو اچھی بات بتانا۔ بشر المشائین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیریوں میں چلتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ المشائین فی الظلم الی المساجد، رات کے وقت میں چلتے ہیں مسجدوں کی طرف اندھیریوں میں، ان کو بشارت سنا دینا۔ کس بات کی بشارت؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن انہیں نور تام ملے گا، یہ بشارت ہے۔ بن نور کا تعلق بشر سے ہے، بشارت سنا دو نور تام کی، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو نور تام نصیب ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں کی طرف اندھیریوں میں چلنے والے۔ اور یہ نور قیامت کے دن وہاں کام آئے گا جب ساری دنیا پریشان ہوگی، خطرات میں گھری ہوئی ہوگی، چلنا دشوار ہو جائے گا، وہاں نور کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ایسے بندوں کو وہاں پر نور تام عطا کریں گے جس سے ان کی گھبراہٹ، پریشانی سب دور ہو جائے گی، ان کے لیے چلنا اور پھرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں ظلمتوں میں چلنے والے لوگوں کو وہاں پر یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ قیامت کے دن انہیں نور تام نصیب ہوگا۔